اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 122 122۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لفظی ترجمہ ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا، تم سب یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یعنی شریعت یاد دلا رہے ہیں جو انہیں انعام کے طور پر دی تھی اور بنی اسرائیل کو لوگوں کا امام بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد سورہ البقرہ کی رکوع نمبر 6 کی آیت نمبر 47 میں بھی فرمایا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی یاد دہانی کرائی ہے کہ یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم عطا کیا تھا اور تمہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنایا تھا کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر سے اپنے انعامات یاد کروائے کہ میں نے تمہیں سارے جہان میں سے خاص اپنے کام کے لیے چن کر فضیلت دی تھی، اور تم میں بے شمار رسول اور کتابیں بھیجی تھی تاکہ تم ان کے ذریعے دوسری قوموں کو خبردار کر دو اور سب کو کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتائیں اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ مگر بنی اسرائیل امامت کا یہ حق ادا نہ کر سکے، اور پھر ان سے چھین کر یہ فضیلت، یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سونپ دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی اس پاک کتاب کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ آیت نمبر 123 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَاتَّقُوا، اور تم سب ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گی، نفس عن نفس، کوئی جان کسی جان کے، شیئا، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، تنفعها، فائدہ پہنچائے گی اسے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا ہم، اور نہ وہ سب، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب آیت نمبر 48 میں بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 14ویں رکوع تک پورے 10 رکوعات میں پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ انہیں سونپا تھا، مگر ان میں بے شمار ایسی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے یہ امامت کے قابل ہی نہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تمام اخلاقی بیماریوں کا ذکر تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور پھر آخر میں انہیں وہی ہدایت کی جا رہی ہے جو آیت نمبر 48 میں بھی کی گئی تھی کہ اس دن سے ڈر کر اپنی ان خباثتوں سے باز آ جاؤ، اپنی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے بالکل کام نہ آ سکے گا، نہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کو کسی کی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی کوئی مدد کے ذریعے کسی کے کام آ سکے گا۔ کہ بنی اسرائیل کو آخرت کے حوالے سے یہ غلط فہمیاں تھیں کہ ہم چونکہ اللہ کے لاڈلی اور چہیتی قوم ہیں تو آخرت میں
ہم سے کوئی یا فدیہ قبول کر لیا جائے گا، یا کسی کی سفارش کام آ جائے گی، یا کہیں سے ہمیں مدد مل جائے گی، یا کوئی ہمارے بدلے میں ہمارے کام آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان غلط فہمیوں کو دور فرمایا ہے۔ آج مسلمانوں کے عقیدہ آخرت میں بھی یہی مسائل پائے جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے عقیدہ آخرت میں بھی وہی خرابیاں ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں، کہ کوئی بدلے میں ہمارے کام آ جائے گا، یا ہم سے فدیہ قبول کر لیا جائے گا، یا شفاعت کا عقیدہ بھی جو ہے وہ غلط عقیدہ ہے، اور یا کہ ان کا یہ عقیدہ کہ کوئی ہماری مدد کو پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک طویل حدیث سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے امتیوں کی کثیر تعداد دوزخ میں چلی گئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایک طویل سجدہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا طویل سجدہ کریں گے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو، سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور اس وقت تک تو دوزخ میں جلنا ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکل کر جنت جانے کا حکم صادر نہیں فرما دیں گے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اسی کی شفاعت یا سفارش فرمائیں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور قرآن و سنت کے مطابق ہی جیا ہوگا۔ اگر اس نے شرک کیا تو قرآن ہمیں واضح بتاتا ہے کہ شرک کے کسی صورت معافی نہیں ہے، یعنی شرک کرنے والے کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی بدعت بھری زندگی گزارتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بدعتی کی بھی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی قوم کا عقیدہ آخرت خراب ہو تو اس قوم میں سرکشی آ جاتی ہے، انفرادی اور اجتماعی اعمال کے سلسلے میں غیر ذمہ داری اور فرض ناشناسی، خواہش پرستی، دنیا کی محبت اور دیگر برائیاں ان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو آج ہم بھی آخرت کا عقیدہ خراب کر بیٹھے ہیں اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے غافل ہو چکے ہیں، اسی لیے دنیا میں کی محبت میں ڈوب گئے ہیں، اور اسی لیے ہمارے اندر بھی خواہش پرستی اور دنیا کی محبت جم کر بیٹھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت میں، دنیا میں غافل ہونے سے بچا لیں اور آخرت بہتر بنانے کے لیے، آخرت کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔